الحمدللہ مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں لائیو، مفتی صاحب کے پیج پر ہے۔ مفتی صاحب اس- الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الحمدللہ الرجيم. مفتی صاحب ہم لائیو آ چکے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مسند احمد کی روایت ہے، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے اس پر 70 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جو ہم نے بڑی کثرت سے سنی ہوتی ہے، آج اسے ایک خاص پہلو کے اعتبار سے میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ہمارے اوپر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنی ذات کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اور ہم پر یہ بھی لازم ہے کہ ہم اپنے بیوی بچوں کو، اپنے اہل خانہ کو بھی اس آگ سے بچائیں۔ اس بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو بنیادی طور پر تو یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد اگر ادا ہوتے رہیں اور ان دونوں سے متعلقہ گناہوں سے اجتناب ہوتا رہے، تو ہم بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے، ہمارے گھر والے بھی بچ جائیں گے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ آخر ہم اپنی اولاد کے حوالے سے بطور خاص ایسا کیا کریں کہ ہم انہیں جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ اس کے بہت سے طریقے ہیں، لیکن آج ایک طریقے کے اوپر میں کچھ کلام کروں گا، اور وہ طریقہ قرآن و حدیث سے ثابت بھی ہے، اور اس کی جو خوبصورتی ہے، جو اس کی بیوٹی ہے، اور جو اس میں حسن ہے، وہ بھی ایک بڑا منفرد قسم کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر ہم اپنے گھروں میں بزرگان دین کے جو ایام وفات ہیں، ایام عرس ہیں، ان ایام میں اپنے گھروں میں ان بزرگوں کی یاد تازہ کرنا شروع کر دیں، ان کے ذکر مبارک کا سلسلہ شروع کر دیں، ان کے ایصال ثواب کے لیے گھر میں کچھ اہتمام کرنا شروع کریں، اور پھر اس کے ساتھ ان کی جو سیرت ہے، اور جو ان کی عظمت و شان ہے، اور جو ان کی تعلیم ہے، اگر یہ ہم اپنے گھر میں بیان کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر کے افراد دین کے ساتھ بڑے اچھے انداز میں وابستہ ہو جائیں گے، اور بزرگان دین کی سیرت جو ہے اس کی ایک اپنی برکت، ایک اپنی روحانیت، اور ایک اس کی اپنی تاثیر ہے کہ جس کے ذریعے بڑی آسانی کے ساتھ تمام اہل خانہ دین سے وابستہ بھی ہوں گے، اور اس کے ساتھ دین پر عمل کرنے والے بھی بنیں گے۔ عام طور پہ ہمارے گھروں میں 11ویں شریف کا تو اہتمام ہوتا ہے کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی 11ویں شریف کی نسبت سے ہر مہینے کی 11ویں شب ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ فاتحہ، ختم، درود، نیاز، کھانے کا اہتمام، لنگر یہ کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ میں دو چیزیں عرض کروں گا۔ ایک تو یہ ہے کہ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی جو 11ویں شریف کی جاتی ہے، اس کا جو استحباب ہے، جو اس کی خوبصورتی ہے، وہ بہت پیاری ہے کہ اللہ کے ولی کو اور عظیم
ترین اولیاء میں سے ایک ولی کو یاد کرنے کا ذریعہ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ سرکار غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت اور فضیلت، آپ کا کردار اور آپ کے فضائل، آپ کے عبادات اور آپ کی کرامات، ان دونوں کو ساتھ رکھ کے بیان کیا جائے۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہر مہینے جب ہم اللہ کے عظیم ولی کی تعلیم بھی سنیں گے اور ان کا عمل بھی سنیں گے تو اس کا اثر کچھ ہٹ کر ہوتا ہے، کچھ منفرد ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ 11ویں شریف کا جو سلسلہ ہے وہ صرف اور صرف فاتحہ اور نیاز پر موقوف نہ ہو، بلکہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت کا بیان، آپ کی فضیلت کا بیان بھی اس میں شامل ہو، بھلے گھر کے 5-7 افراد مل کر وہ تذکرہ کر لیں۔ اب اس میں کیا ہوگا کہ اس میں الحمدللہ دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ کے بہت سے رسائل اس حوالے سے موجود ہیں، اگر انہی کو پڑھ لیا جائے، ان کے چند صفحات کو پڑھ لیا جائے تو بڑے اچھے طریقے سے مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ صرف اور صرف 11ویں شریف کا ہی اہتمام نہ کیا جائے، بلکہ جو اور اولیاء کرام ہیں ان اولیاء کرام کے ختم، اصالے ثواب اور سیرت کے بیان کا بھی اہتمام ہونا چاہیے۔ جیسے چند معروف اولیاء کرام تو یوں لے لیں کہ جیسے شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ، سلسلہ سہروردیہ کے اکابر مشائخ، یا خواجہ بہاؤالدین نقشبند رحمت اللہ علیہ، نقشبندی سلسلے کے بڑے پیشوا، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ، یہ سلسلہ چشتیہ کے روح رواں۔ اچھا، پھر اس کے بعد خواجہ نظام الدین اولیاء، بابا فرید رحمت اللہ علیہ۔ اچھا، اسی طرح قادری مشائخ میں آپ کو بہت سے ملیں گے، سہروردی مشائخ میں بہاؤالدین زکریا ملتانی علیہ الرحمہ، لال شہباز قلندر اور ابو علی قلندر۔ یعنی یوں کہہ لیں کہ ایک اتنی بڑی فہرست ہے اولیاء کرام کی کہ آدمی اگر اہتمام کرنا شروع کرے تو اس کا گویا ہر دن اللہ کے ولیوں کی یاد سے منور ہو جائے۔ اور پھر ان کی سیرتیں بڑی خوبصورت انداز میں لکھی ملتی ہیں۔ آپ اگر دعوت اسلامی کے کتابوں کو دیکھیں مکتبۃ المدینہ کی، تو فیضان اولیاء کے نام سے ایک نہیں، آپ کو 20 کی تعداد میں کتابیں ملے گی۔ تو اب فیضان اولیاء میں عام طور پہ جو خاص طور پہ پاکستان کے معروف اولیاء کرام ہیں ان کے تذکرے موجود ہیں، جس میں لال شہباز قلندر بھی ہیں اور شاہ عبد اللطیف بٹائی علیہ رحمہ بھی ہیں، امام بری سرکار بھی ہیں، داتا صاحب بھی ہیں، اور بھی اس طرح کے اولیاء کرام۔ تو اگر ان کی اصالے ثواب کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ 1000-2000 کا اہتمام کریں، گھر میں جو عام پکا ہوا ہے اسی پہ پڑھ لیں، اس کے ساتھ پھل کا یا کسی میٹھی چیز کا اضافہ کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے، لازم وہ بھی نہیں۔ اور اس کے ساتھ اپنے بچوں کو بٹھا کے، اپنے گھر والوں کو بٹھا کے آپ ان کے سامنے اگر اولیاء کرام کی سیرت بیان کر دیتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ یہ کتنا زبردست طریقہ ہوگا کہ جس کے ذریعے آپ اپنے اہل خانہ کو دین کے ساتھ جوڑ بھی سکتے ہیں، ولیوں کی غلامی میں بھی دے سکتے ہیں، اور آپ دین پر عمل کرنے کے لیے بھی ان کو بہت اچھے انداز میں ترغیب دے سکتے ہیں۔ اور اس پر جب عمل ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل وہ جو آیت مبارکہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سوالات کی طرف چلتے ہیں۔ سوالات کا سلسلہ ماشاءاللہ جاری و ساری ہے۔ عبد الاحد بھائی ہیں، وہ آپ کو سلام کہہ رہے ہیں، اور باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ آئی لو یو مفتی صاحب، میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں۔ اور عبداللہ بھائی کا ایک سوال ہے موبائل کے حوالے سے، اور وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر موبائل ناپاکی اس کو لگ جائے یا ناپاکی میں وہ گر جائے گندے پانی میں، تو اس کو پاک کرنے کا کیا طریقہ کار ہے؟ موبائل کے بارے میں جی، موبائل کو جو پاک کرنے کا معاملہ ہے وہ کافی پیچیدہ ہے، کیونکہ پاکی کو، پاک شے کو اگر ناپاکی لگ جائے تو اسے پاک کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ اگر تو ناپاکی جرم والی ہے، کہ جیسے
یعنی پاخانہ کہہ لیں یا اس طرح کی کوئی ناپاکی یعنی کہ موٹی طے والی ناپاکی ہے تو اس کو تو پاک کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اسے صاف کر دیا جائے اچھے طریقے سے. اب وہ صاف کرنا کیمیکل سے ہو، وہ صاف کرنا اسے رگڑنے مسلنے سے ہو یا کسی بھی چیز سے، وہ پاک ہو جائے گی. اور اگر وہ نجاست جو ہے وہ پتلی ہے، رقیق ہے، جیسے پیشاب ہے یا جیسے شراب ہے یا جیسے ناپاک پانی ہے، اگر ایسی شے لگ جائے تو اب اس کے اندر بہت زیادہ مشقت ہے، کیونکہ اب اسے پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے دھویا جائے. اور یہ واضح بات ہے کہ موبائل کا دھونا یہ نہایت مشکل ہے. آج کل ویسے تو موبائل ایسے آ چکے کہ موبائل واٹر پروف ہوتے ہیں، اگر پانی میں ڈال بھی دیں تب بھی وہ خراب نہیں ہوتے، لیکن ایسے تھوڑے زیادہ تر جو موبائل ہیں وہ پانی میں ڈالنے سے لازمی بات ہے خراب ہو جائیں گے. تو اب ایسی صورت کے اندر پاکی کا جو مسئلہ ہے وہ تو خیر حل نہیں ہوگا، لیکن اب پھر یہ ضروری ہوگا کہ نماز پڑھتے وقت ایسے موبائل کو اپنے بدن سے دور رکھیں، اپنی پاکٹ میں نہ رکھیں، اس کو اٹھائے ہوئے نہ ہو بلکہ اسے سائڈ میں رکھا جائے. تو اب اس کا جو حل ہے وہ یہی والا باقی رہ جاتا ہے. صحیح. مفتی صاحب ایک اور سوال ہے کہ کسی کو دھوکے کے ذریعے جو پھٹے ہوئے نوٹ ہوتے ہیں کسی دکاندار کو یا پمپ والے کو دینا کیسا ہے؟ دیکھیں نوٹ جو ہے اس کا دار و مدار ہے کہ وہ چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں، کیونکہ نوٹ اگر چلتے ہیں تو وہ صاف ستھرے ہیں یا میلے، وہ نئے ہیں یا پرانے، وہ بالکل صحیح ہیں یا تھوڑے بہت پھٹے ہوئے، اس سے نوٹ کو فرق کوئی نہیں پڑتا. نوٹ اتنی ہی قیمت میں بکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ پھٹا ہوا نوٹ اگر 100 روپے کا تو 90 روپے میں نکلے گا، ایسا نہیں. تو لہذا اگر تو وہ چلنے کے قابل ہے تو پھر تو یہ دھوکہ دہی میں نہیں آئے گا. لیکن اگر نوٹ ایسا ہے کہ جو چلے گا نہیں، جیسے اس کا نمبر جو ہے وہ مٹا ہوا یا نمبر سے پھٹا ہوا، تو اب ایسی صورت کے اندر یہ نوٹ دینا جو ہے یہ دھوکے میں آئے گا. اور یہ تو یوں کہہ لیں کہ جب وہ چلتا نہیں ہے تو گویا اس نے اس کو کچھ دیا ہی نہیں، یہ کاغذ کا ایک پرزہ اس نے دیا، تو یہ دھوکہ دہی ہے، یہ حرام. مفتی صاحب آپ نے شروع میں فاتحہ کے حوالے سے گفتگو فرمائی ماشاءاللہ، تو اسی حوالے سے ایک سوال ہے کہ فاتحہ کا جو کھانا ہے وہ گھر والے خود بھی کھا سکتے ہیں یا وہ صدقہ ہی کرنا پڑے گا؟ فاتحہ کا جو کھانا ہوتا ہے وہ گھر والے کھا سکتے. جو عمومی طور پہ فاتحہ دی جاتی ہے اور بطور خاص جو اولیاء کرام کے نام پر دی جاتی ہے، تو اس کو کھانا تو باعث برکت ہے، اسے کھا سکتے ہیں. اسے صدقہ کرنا یا کسی دوسرے کو دینا ہی واجب نہیں ہوتا. صحیح. فاروق احمد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سوتے وقت بعض اوقات منہ سے جو رال نکل آتی ہے بڑوں کے بھی اور بچوں کے بھی، تو کیا وہ پاک ہوتی ہے یا ناپاک ہوتی ہے؟ رال پاک ہوتی ہے، اگر کہ اس میں بدبو بھی آتی ہو تب بھی وہ پاک ہے، کہ اس میں ناپاکی کی کوئی وجہ نہیں ہے. شریعت نے ناپاک شے کی جو اسباب بیان کیے ہیں یا ناپاکی کے جو اسباب بیان کی ہیں وہ اس میں نہیں پائے جاتے. صحیح. حضور یہ جو چپسٹک آج کل لوگ لگا رہے ہیں سردیوں میں، اس کے حوالے سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی حرام چیز سے یہ بنی ہوئی ہے، تو کیا ایسی چپسٹک لگا سکتے ہیں؟ دیکھیں چپسٹک جو ہوتی ہے اس میں کسی حرام شے کا ملا ہونا کوئی یقینی بات نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ چپسٹک جو ہے اس کی جو جس طرح یہ گاڑی بھی ہوتی ہے، لیس دار بھی ہوتی ہے اور یہ چپک بھی جاتی ہے، تو عام طور پہ ایسی اشیاء میں جیلیٹن ہوتی ہے. جیلیٹن، اچھا جیلیٹن جو ہے یہ جانور سے نکالی جاتی ہے. تو اب جانور سے نکالی جاتی ہے تو اب اگر وہ حلال جانور سے ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اگر وہ حرام جانور سے ہے تو پھر وہ حرام. تو اب دار و مدار اس پر ہوگا کہ کیا واقعی جو ویسلین ہے یا چپسٹک ہے اس میں جیلیٹن ہے یا نہیں. اگر اس میں نہیں ہے تو پھر کم از کم اس اعتبار سے کوئی پرابلم نہیں، اور اگر جیلیٹن ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ حلال جانور سے لی گئی ہے یا حرام جانور سے. اگر حلال جانور سے ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، اگر حرام جانور سے ہے تو اب وہ حرام ہے، وہ ناپاک ہے.
اب اس کا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم جو چیپسٹک استعمال کر رہے ہیں اس میں جیلیٹن حرام جانور سے ہے یا حلال جانور سے ہے. تو اب اگر تو جیسے اس کے اوپر جو اس کے اجزاء لکھے ہوتے ہیں کہ یہ کن چیزوں سے بنی ہے، اس میں کیا کیا شامل کیا گیا ہے، اگر اس میں ایسی شے ملے کہ جسے پتا چل جائے کہ یہ جیلیٹن والی ہے، حرام چیز کی جیلیٹن ہے، تو پھر تو اس کو ناپاک کہیں گے، اس کا استعمال ناجائز ہوگا. ورنہ صرف اس طرح کے احتمالات کے اوپر اسے ناجائز نہیں کہہ سکتے کہ چونکہ یہ گاڑی ہے، چونکہ یہ لیسدار ہے، چونکہ یہ چپکنے والی ہے، لہذا اس میں جیلیٹن ہوگی، اور اگر ہوگی تو حرام کی ہوگی. تو یہ اپنی کیا سارا یہ جو نہیں کر سکتے. شریعت نے ہمیں یہ آسانی عطا فرمائی ہے کہ جب تک کسی شے کے، اس طرح کی اشیاء میں کسی شے کے حرام ہونے کا یقین نہ ہو جائے، حرام شے کے ملنے کا یقین نہ ہو جائے، تب تک اس کا استعمال جائز ہوتا ہے. تو لہذا خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے اندر جو اس طرح کی چیپسٹک ملتی ہیں، اور وہ بھی خاص طور پہ پاکستان کی جو بنی ہوئی ہیں، کیونکہ امپورٹڈ ہوں گی تو پھر امپورٹڈ کے اندر تو وہی ہے کہ کس ملک سے آئی ہے اور پھر اس کا پروسیجر. تو پاکستان کی جو ہوگی تو اس میں موسٹلی یہی ہے کہ اولا تو جیلیٹن نہیں ہے، تو حلال جانوروں کی ہے، تو لہٰذا اس کے اندر کوئی پرابلم نہیں ہوگا. ہاں، ہم پر یہ تحقیق کرنا لازم نہیں ہے کہ ہم پہلے لیں، پھر اس کو اچھی طرح پڑھیں دیکھیں اور اس کے بعد عمل کریں. ہم اپنے ملک کے اندر آسانی سے عمل کر سکتے ہیں. صحیح. رمضان رضا قادری بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کہکا لگانے سے جب زور سے ہنسا جاتا ہے تو کیا اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر ہنس لیے تو بعد میں نماز پڑھ سکتے ہیں پچھلے وضو سے یا نہیں؟ کہکہا لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ وضو توڑنے کے اسباب میں سے نہیں ہے. تو لہذا اگر وضو ہے، کہکہا لگا لیا، تو ہم نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. اب تجدید وضو کر لیا جائے تو بہت اچھی بات ہے. وضو پر وضو کرنا نور علی نور ہے، تو اس کے اعتبار سے فائدے فائدے. صحیح. غلام محمد بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ کون سے پرندے حلال ہیں؟ پرندے کون سے حلال ہیں؟ جو پرندے شکاری نہیں ہیں وہ حلال ہیں. تو جو شکاری پرندے ہیں اور اس کے علاوہ چند ایک اور چیزیں اس کے اندر آتی ہیں، بس وہ پرندے حلال، وہ پرندے جو ہے نا، یعنی کہ شکاری پرندے، یہ حرام ہے. باقی نارملی ہمارے ہاں جو سینکڑوں قسم کے پرندے پائے جاتے ہیں، یہ سارے کے سارے حلال. صحیح. سجاد علی بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسجد کی جو بجلی ہے اس سے اپنا ذاتی موبائل چارج کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ مسجد کی بجلی سے وہ بندہ کہ جو مسجد کے متعلق نہیں، وہ مسجد کی بجلی سے اپنا موبائل چارج نہیں کر سکتا. جیسے کوئی بندہ نماز پڑھنے جائے اور سامنے چارجر لگا لے، اس کی اجازت نہیں. ہاں، وہ آدمی کہ جو مسجد کا خادم ہے، مسجد کا مؤذن ہے، اس کو رہائشی مسجد کے اندر دی ہوئی ہے، وہ اگر چارج کرتا ہے تو اس کا چارج کرنا جائز ہے. اچھا، اسی طریقے سے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں اور انہوں نے بہت سے دن وہاں پر گزارنے ہوتے ہیں، تو ان کے لیے بھی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ موبائل چارج کر سکتے ہیں. ہاں، آخر میں وہ یہ کریں کہ مسجد میں اتنا چندہ ڈال دیں جتنے کی بجلی انہوں نے موبائل چارج کرنے میں استعمال کی. محمد ہارون کیانی بھائی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات گھر کا کام کرتے ہوئے ایلفی کا استعمال کیا جاتا ہے، تو ایلفی بعض اوقات ہاتھ پہ لگ جاتی ہے اور ہٹتی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کیا جائے وضو کرتے ہوئے؟ دیکھیں، ایلفی جو ہے وہ جرم والی چیز ہے. جب یہ کسی عضو پہ، انگلی پہ یا کسی بدن پہ لگ جاتی ہے تو اس کا باقاعدہ جرم بن جاتا ہے، اور اس کے اوپر پانی جو ہے وہ اس کے اوپر سے گزر جاتا ہے، وہ نہیں ہوتا. اب جب وضو کرنا ہو اور یہ اعضاء وضو پر لگی ہوئی، یا غسل کرنا ہو اور یہ اعضاء غسل پر لگی ہوئی ہے، تو ایسی صورت میں یہ تو ہے کہ اتنا حصہ نہیں دھلے گا. اب نہیں دھلے گا تو اب ضروری ہے کہ اس کو ہٹائے، کہ ہر وضو کے اندر اعضاء وضو میں سے ایک ایک ذرہ دھونا ضروری، اور غسل میں اعضاء غسل میں سے ایک ایک ذرے کا دھونا ضروری. لیکن
اگر اس کا ہٹانا ممکن نہ ہو یا اس کے ہٹانے میں شدید مشقت ہو کہ وہ ایسا برے طریقے سے چپک جاتا ہے کہ آپ اسے ہٹائیں گے تو کھال چھل جائے گی، زخم ہو جائے گا اور اس کے اتارنے میں بہت تکلیف ہوگی، تو اب ایسا جو شدید حرج ہے یہ شریعت نے معاف رکھا ہے۔ اب ایسی صورت میں اگر وضو و غسل کریں گے تو وضو و غسل ہو جائے گا، اب اس کے اتارنے کی حاجت نہیں ہے۔ ہاں جب وہ ایسی پوزیشن کو پہنچ جائے کہ دوبارہ ایسا نرم پڑ جائے کہ اب اسے واقعی آسانی سے اتار سکتے ہیں، بغیر شدید مشقت کے اتار سکتے ہیں، تو اب اسے اتارنا ضروری ہو جائے گا۔ صحیح۔ سید طارق حسنین بھائی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ سید کو زکوٰۃ اور اس کے علاوہ جو نفلی صدقات ہوتے ہیں وہ دیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ سید کو زکوٰۃ اور جو واجب صدقات ہیں وہ نہیں دے سکتے، اور نفلی صدقات بالکل دے سکتے ہیں۔ اور یہ معاملہ، اس میں یہ یاد رکھیں کہ یہ مسئلہ صرف سید کا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے ہاشمی کا۔ تو ہاشمی وہ ہے کہ جس کا دائرہ سید کی بنسبت وسیع ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مسلمان چچا تھے، ان کی جتنی اولاد ہے وہ ساری کی ساری ہاشمی ہے۔ یعنی ابو لہب کی اولاد نہیں آئے گی، لیکن حضرت میر حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، پھر حضرت عبداللہ بن عباس کی اولاد، حضرت عباس کی جو بھی اولاد ہو، یہ سارے کے سارے جو ان کی مذکر اولاد میں سے سلسلہ چلتا ہے آگے، بیٹا بیٹی مذکر بیٹا بیٹی یوں کر کے، یہ سارے کے سارے ہاشمی ہیں۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمہ سے نہیں ہے تو وہ علوی کہلاتی ہے۔ تو اب وہ علوی جو ہے وہ ہاشمی ہوتے ہیں، ہاشمی ہے تو ان کو بھی زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ نہیں دے سکتے۔ تو گویا مسئلہ دو طرح یاد رکھیں، ایک تو یہ ہے کہ مسئلہ سید کا نہیں ہے، مسئلہ ہاشمی کا ہے، اور سید اسی میں داخل ہے۔ تو ہاشمیوں کو زکوٰۃ اور زکوٰۃ کے علاوہ جو واجب صدقات ہیں، جیسے قسم کا کفارہ، جیسے نظر مانی ہے تو اس کی رقم، یا جیسے زہار کا کفارہ، تو ایسے جو کفارات ہیں وہ سارے صدقات واجبہ میں آتی ہیں۔ اسی طرح صدقہ فطر، یہ سب واجب ہے، تو یہ نہیں دے سکتے۔ اس کے علاوہ نفلی صدقہ ویسے بندہ دیتا رہتا وہ دے سکتے، اس کے دینے میں حرج نہیں۔ صحیح۔ خالد عبداللہ اتاری بھائی ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بتائیے کہ حق مہر معجل اور غیر معجل میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، معجل عین کے ساتھ جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے فوری۔ فوری سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے پہلے یہ مہر ادا کیا جائے گا، یہ ہے معجل۔ اور معجل کا مطلب ہے کسی مقررہ مدت والا، جس کی مدت مقرر ہے، مدت مقرر ہے تو پھر اس مدت پر دیا جائے گا۔ لیکن ہمارے عرف کے اندر جو معجل ہے اس سے مراد ہوتا ہے کہ شوہر سے اس کا مطالبہ نہیں کیا جائے گا جب تک طلاق یا وفات نہ ہو جائے۔ طلاق ہو جائے تب شوہر ادا کرتا ہے، یا کسی ایک کی وفات ہو جائے تب وہ بہرحال جیسے بھی ادا کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے معجل ہے۔ تو معجل کا مطلب فوری، جو رخصتی سے پہلے دیا جاتا ہے، جو میاں بیوی کے ملاپ سے پہلے دیا جاتا ہے۔ اور معجل یا تو مدت اس کی معین ہوگی کہ 10 سال بعد فلاں تاریخ کو، اور یا پھر طلاق یا وفات پر دیا جائے گا۔ غیر معجل، وہ غیر معجل، وہ غیر معجل ہے اور اسے معجل کہتے ہیں۔ صحیح۔ احسان اتاری بھائی ہیں، یہ کہ پوچھ رہے ہیں کہ قبرستان میں جو درخت وغیرہ لگے ہوئے ہوتے ہیں جو خود بخود اگ جاتے ہیں، ان کو فروخت کر کر ان کے پیسے مسجد میں لگائے جا سکتے ہیں؟ ایسے درختوں کو قبرستان کے لیے ہی استعمال کیا جائے گا اور اس کی رقم بھی قبرستان پر استعمال کی جائے گی۔ عبد الوحید بھائی ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مرغی کے پنجے یہ کھانا کیسا ہے؟ مرغی کے پنجے کھانا جائز ہے، جیسے گائے بکرے کے پائے کھائے جاتے ہیں اسی طرح مرغی کے پنجے ہیں، جیسے وہ کھانا جائز ہے اسی طرح یہ کھانا جائز ہے۔ قضا نماز کیا عصر کے بعد پڑھی جا سکتی ہے؟ عصر کے فرض پڑھنے کے بعد
قضا नमाज पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं। जो मुमानात है वो है वक्त मकरूह, जो गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले, तो गुरूब आफ्ताब से 20 मिनट पहले का जो टाइम है, ये जो दरमियान का 20 मिनट बनेंगे, इसमें कज़ा नमाज नहीं पढ़ सकते। इससे पहले पहले कज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, अलबत्ता लोगों के सामने ना पढ़ी जाए, क्योंकि असर के बाद कोई नफल वगैरह तो है नहीं, ना सुन्नतें हैं। अब अगर लोगों के सामने पढ़ेंगे तो लोगों को पता चल जाएगा कि इस बंदे की नमाज कज़ा हुई थी जिसे ये पढ़ रहा है, और नमाज कज़ा होना क्योंकि गुनाह की सूरत भी होता है, तो लोगों को बदगुमानी का मौका मिलेगा कि इसने नमाज कज़ा कर दी थी और अब ये उसे यहाँ अब अदा कर रहा है, तो लिहाजा लोगों के सामने ना पढ़ी जाए। तैयब भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि आयत सजदा, वो आयत मुबारका जिन्हें पढ़ने से सजदा वाजिब हो जाता है, वजीफे के तौर पर पढ़ी, तो क्या अब वो तमाम जितनी बार पढ़ी गई हैं इतने सजदे अदा करना जरूरी हैं, या वजीफे के तौर पे पढ़ने की वजह से सजदा नहीं करना है? देखिए, जब वजीफे के तौर पे आयात सजदा पढ़ी जाती है तो वो कुरान की आयात की नीयत से ही पढ़ी जाती है। ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ जुदा गाना नियत कर दी जाती है, तो वो आयात ही है और आयात ही के तौर पे पढ़ी भी जाती है। और बिलफर्ज आयात के तौर पे ना भी पढ़े तो हर आयत का ऐसा हुक्म ही नहीं है कि भाई अगर उसको किसी और नियत से पढ़ा तो वो आयत होने से हट जाएगा, ऐसा है भी नहीं। तो लिहाजा आयात सजदा अगर 14 है ये पढ़ी तो 14 सजदे करना ही वाजिब हो जाएगा। और वैसे ये वजीफे के तौर पे मैं अर्ज कर देता हूँ कि ये बड़ा खूबसूरत वजीफा है। बुजुर्गा ने दीन ने से लिखा है कि ये जो आयात सजदा है 14 अगर ये एक ही नशिस्त में पढ़ी जाए, एक ही मरतबा में 14 आयात पढ़ ली जाए और उसके बाद फिर 14 सजदे कर लिए जाएं और फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी जाए, तो अल्लाह ताला दुआ कबूल फरमाता है, बंदे की मुराद पूरी हो जाती है। तो ये एक वजीफा है, वजीफे के तौर पे पढ़ सकते हैं, लेकिन सजदे बाहर उसको वाजिब हो जाते हैं। सही। जाहिद रजा सुलेमानी भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि माइक के ऊपर नमाज पढ़ाना कैसा है, जायज है या नाजायज है? अगर जायज है तो क्यों? माइक पर नमाज पढ़ाना जायज है और उलमाए अहले सुन्नत की एक बहुत बड़ी तादाद इसके जवाब की कायल है और इसी पर दुनिया भर में अमल भी है, मुसलमानों का तआमुल भी है। तो ऐसे मसाइल के अंदर जब तआमुल होता है तो उसकी इजाजत भी होती है और तआमुल से हटकर भी खुद जो नफ्से मसला है उसके दलाइल के एतबार से भी जायज है। तो दारुल अहले सुन्नत का मौक़िफ़ इस बारे में यही है कि स्पीकर पर नमाज, माइक पर नमाज पढ़ाना जायज है और अवाम के लिए ये नहीं होता कि फलां चीज़ क्यों है, कैसे है और की वजूहात क्या है। अवाम का काम यही होता है कि मुस्तनद मुहक्किक, सुन्नी मुस्तनद उलमा जब वो मसला बयान करते हैं तो उसको फॉलो करते हैं। अगर इख्तिलाफ है उनके सामने तो फिर जिसकी तरफ उनका ज़्यादा रुझान है उसकी तहकीक पे अमल करते हैं। माशाल्लाह अहमद रजा भाई हैं झंग से, ये सवाल पूछ रहे हैं। माशाल्लाह हमारे साथ मुफ्ती साहब मौजूद हैं और आज फैसलाबाद से लाइव हैं, कराची की से हमेशा लाइव आती हैं मुफ्ती साहब कई दफ़ा। आज ये पूछ रहे हैं कि ज़ोहर की सुन्नतें छोड़ी जा सकती हैं पहले वाली, या उनका पढ़ना ज़रूरी है? ज़ोहर की पहले की जो 4 सुन्नतें मुअक्कदा है और सुन्नत मुअक्कदा वो है नबी पाक ने ताकीद फरमाई, ताकीद करने की वजह से ही उसको मुअक्कदा कहते हैं। ये टोटल 12 सुन्नतें हैं, सुन्नत मुअक्कदा है और इनके अदा करने पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जोर दिया और उनकी अदायगी पर अजीम शान फजाइल बयान फरमाए। तो लिहाजा फजर की पहली 2 सुन्नतें हैं, ज़ोहर की पहली 4, बाद की 2 या मगरिब के बाद की 2 या इशा के बाद की 2, सब सुन्नतों को अदा करना चाहिए। सुन्नत मुअक्कदा तर्क नहीं करनी चाहिए, खास सफर हो या हज़र हो।
बाहर सूरत ये अदा की जाए। हाँ ये है कि कभी तो बहुत ऐसी जरूरत पेश आ गई कि वाकईतन अदा करना बड़ा मुश्किल है। मिसाल के तौर पर ट्रेन में सफर कर रहे हैं, अब चलती ट्रेन में नमाज पढ़ नहीं सकते, और ट्रेन जब रुकी है तो फर्ज पढ़ने का वक्त है, तो अब वहां पर फर्ज उतर के पढ़ लीजिए, सुन्नत के अंदर पढ़ने का वक्त नहीं मिला, रश हो जाती है और वजह से, तो वो ठीक है, लेकिन नॉर्मली जो है वो सुन्नत मुअक्कदा करने की इजाजत नहीं होती। मोहम्मद मुईद भाई हैं, आपसे दुआ करवाना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब हलाल रोजगार और वालिदैन की सेहत के लिए दुआ फरमा दें। आमीन, अल्लाह ताला इनको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए, और इनकी जो भी दुआएं हैं अल्लाह ताला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और रिज़्क़ हलाल के लिए दो दुआएं मैं अर्ज़ करता हूँ। एक दुआ है अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न वासिअ व शिफ़ाअन मिन कुल्लि दा। ये दुआ जो है ये भी हदीस मुबारक में मज़कूर है, तो रिज़्क़ वाक़े के लिए ये दुआ पढ़ना बहुत मुफीद है। और दूसरी दुआ है अल्लाहुम्मा क़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अग़निनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। ये दुआ पढ़ना जो है ये भी हुसूल रिज़्क़ के लिए बहुत मुफीद है। और एक तीसरा वजीफा हदीस मुबारक में बयान किया गया है, वो है कि रोजाना रात को सूरह वाक़िया पढ़ी जाए। जो रोजाना रात को सूरह वाक़िया पढ़े तो उसे कभी फाका नहीं होगा, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ मुफ़्ती रखता है। तो ये तीसरा वजीफा है, इसे अमल में रखा है। माशाल्लाह। जुहैब अली हसान भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि मौजज़ा क्या है और क्या अब मौजज़ा कोई दिखा सकता है? मौजज़ा कहते हैं अल्लाह के किसी नबी उसके दावाए नबूवत के बाद, नबूवत के इजहार के बाद जो ऐसा अमल ज़ाहिर हो कि जो आदत के बिल्कुल बरखिलाफ है, कि आदतन वैसा होता नहीं, जिसे खिलाफे आदत कहा जाता है, तो उसे मुजज़ा कहते हैं। अब मुजज़े में दो चीजें हैं, एक तो ये है कि ये सिर्फ अल्लाह के नबी से ही ज़ाहिर हो सकता है, लिहाजा नबी के अलावा कोई भी कुछ करेगा, अगर वो वली है तो उसे करामत कहेंगे, अगर आम एक मोमिन है तो उसे मऊनत कहेंगे, और अगर वो काफिर या फासिक है और वो भी ऐसा करिश्मा दिखा देता है तो उसे इस्तदराज कहेंगे। अब ये है कि क्या अब कोई मुजज़ा दिखा सकता है, तो अगर तो अम्बिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम जो हमारे अकीदे के मुताबिक अपनी कब्रों में जिंदा हैं, हयात हैं, जिस्मानी, दुनियावी, हकीकी हयात के साथ, अगर वो भी मुजज़ा दिखा दे तो हो सकता है। लेकिन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को के सामने बेदारी के आलम में तशरीफ ले आए तो हो सकता है, कोई हरज नहीं, और ये मुजज़ा होगा, तो लिहाजा क्यों मुजज़ा तो नहीं सकते। बाकी ये है कि गैर नबी मुजज़ा दिखा दे तो वो मुजज़ा नहीं है, वो करामत होगी, माउनत होगी या इस्तिक़रार। हाँ ये है कि लोग चूंकि इस्तिलाहात को जानते नहीं है, तो अब इस्तिलाह ना जानने की वजह से करामत को मुजज़ा बोल दें। मतीन भाई हैं और ये पूछना चाह रहे हैं, कई दफ़ा ये सवाल डाल चुके हैं लाइव में, कि कार्टून देखना कैसा है, इस्लाम इस हवाले से क्या रहनुमाई फरमाता है हमारी? कार्टून देखना कैसा है? देखिए कार्टून का जो दारोमदार है तो वो तो इस पर है कि उसमें क्या दिखा जा रहा है। अगर उसमें गलत चीज को प्रमोट किया जा रहा है, ऐसी चीज को प्रमोट किया जा रहा है, तो सामने बात है वो नाजायज, या उसके अंदर म्यूजिक है तो नाजायज हो जाएगा, और अगर म्यूजिक नहीं है कोई नाजायज की चीज नहीं है, कोई नाजायज अमर नहीं है, और महज इस तरह की चीजें हैं कि जो कार्टून की सूरत की है, और वो कुछ जो है ना वो हंसाने वाली हरकतें कर रही है या वो सिखाने वाली हरकतें कर रही है। अब जैसा उसका कंटेंट होगा उसके एतबार से कम होगा, अगर मुबाह कंटेंट है तो देखना होगा, और अगर सिखाने वाला कंटेंट है और वो दूसरी वाली चीज है उसका देखना, तो वाइस पर। एक सवाल काफ़ी दफ़ा लाइव में आया है कि पतंगबाजी के हवाले से मुफ्ती साहब ने जो गुज़िश्ता लाइव किया था उसके अंदर माशाल्लाह तफसील के साथ मुफ्ती साहब ने पतंगबाजी के हवाले से गुफ्तगू फरमाई थी। अगर आप वो लाइव सुन लें तो इंशाल्लाह काफ़ी रहनुमाई हासिल होगी। एजाज भाई का सवाल है, क्या बिल्ली पालना सुन्नत है?
بلی پالنا یوں سنت نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے پالی اور یہ ہے کہ صحابہ کرام سے بلی یا بلیاں پالنا ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات اس حوالے سے معروف ہے کہ وہ بلیاں پالتے تھے اور اسی وجہ سے ان کا یہ جو کنیت ہے ابو ہریرہ بلی والے، یہ ان کی کنیت بھی اسی وجہ سے پڑی۔ تو لہٰذا یوں کہتے ہیں کہ اسے یعنی کہ اسے بیسیکلی کہا جاتا ہے سنت سکوتی کہا جاتا ہے اسے۔ تو لیکن یہ کہ وہ تھوڑی سی انگلش اصطلاح ہو جائے گی، اس کو شاید آسان نہ ہو، کیوں کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا اپنا عمل تو نہیں ہے، لیکن نبی پاک علیہ السلام کے سامنے صحابہ کرام نے کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، تو اس اعتبار سے سنت تقریر سے کہتے ہیں۔ صحیح۔ اسلامی بہن کا سوال ہے، پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ جو عورتوں کی میک اپ وغیرہ کے سامان ہوتے ہیں ان کی خرید و فروخت کیسا ہے؟ عورتوں کے میک اپ کے جو سامان ہے اس میں جو جائز اشیاء ہے ان کی خرید و فروخت جائز، اور جو ناجائز ہے ان کی خرید و فروخت بھی ناجائز۔ ناجائز سے مراد یہ ہے کہ یا تو وہ ایسی ہے کہ جس کی وجہ سے جیسے وضو نہیں ہو پاتا، غسل نہیں ہو پاتا اور عموماً اس کو ایسے ہی استعمال کیا جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے بعد میں وہ رکاوٹ بنتی ہے، جائز۔ دوسری صورت یہ کہ اس میں ناپاک اشیاء ملی ہوئی، اگر ناپاک اشیاء ہے جیسے کوئی گیریٹن ہے حرام یا اور ایسی ناپاک چیزیں تو اس کا استعمال ناجائز ہو، اس کا بھی بیچنا خریدنا ناجائز ہوگا۔ اس سے ہٹ کر اس میں کوئی حرج نہیں۔ عبد القدیر صدیقی بھائی ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ وضو کرتے ہوئے اگر ترتیب غلط ہو جائے، جو چیز پہلے دھونی تھی وہ بعد میں دھو لی، کلی بعد میں کر لی، منہ پہلے دھو لیا، تو کیا وضو ہو جائے گا؟ وضو کے اندر ترتیب جو ہے اور اس ترتیب سے مراد یہ ہے کہ پہلے چہرہ دھویا جائے، بعد میں بازو دھو جائے، یعنی ہاتھ بازو دھوئے سمیت، پھر سر کا مسا، پھر پاؤں۔ اگر اس ترتیب کی خلاف ورزی ہو جائے تو اس طرح سے سنت ہوگا، لیکن وضو پر اس کا کوئی فرق نہیں پڑے۔ ایک سوال یہ ہے، نام تو شاید چائنیز میں لکھا ہے انہوں نے، کہ قرآن مجید جو ہے اس کو موبائل کے اندر رکھ سکتے ہیں یا نہیں، اور اگر پڑھیں تو کیا وضو ضروری ہے؟ قرآن مجید کو موبائل سے قرآن مجید میں رکھ سکتے ہیں، اس کا مطلب تو یہ بنے گا کہ قرآن مجید کے اوپر رکھ دیا، قرآن مجید کے اندر تو موبائل اندر مشکل ہے، لیکن بعد اگر یہ موبائل کو قرآن مجید کے اوپر یا اندر رکھنا یہ ادب کے خلاف، لہذا یہ نہ کیا جائے۔ موبائل جو ہے اوپر ہی ادب کے خلاف ہے، اور پھر موبائل میں ہر طرح کی چیزیں ہوتی ہے، اس اعتبار سے بھی مجھے نہیں لگتا کہ قرآن مجید کے اوپر ہی اندر اس کو رکھا جائے، تو اس کو صحیح رکھا جائے۔ حضور یہ جو ایپلیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں قرآن کی، اور جس طرح دعوت اسلامی کی ایپلیکیشن بھی ہے القرآن، تو وہ موبائل کے اندر انسٹال کر سکتے ہیں؟ یہ دوسری چیز ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں قرآن موبائل کے اندر یا موبائل قرآن کے اندر، تو قرآن مجید موبائل کے اندر رکھنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ کیونکہ جیسے دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، قرآن قرآن کی اپلیکیشن، یہ تو موبائل ایک ذریعہ ہے، ایک آلہ ہے جو اچھے مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اس میں رکھنا کہ جس سے تلاوت کی جا سکے تو بہت اچھی بات ہے، اس کو بالکل رکھنا جائز بلکہ ثواب کا کام ہے۔ صحیح۔ شعیب بھائی کا سوال ہے، کہہ رہے ہیں کہ وطر کی نماز پڑھ رہے تھے، تیسری رکعت میں قنوت دعائے قنوت پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے وہ بھول گئے، کمپلیٹ نہیں ہوئی دعائے قنوت، تو اب کیا کریں؟ کوئی دوسری دعا پڑھیں یا رکوع کر لیں؟ دعائے قنوت بھول کر اگر رکوع میں چلے گئے تو اب واپس آنے کی اجازت نہیں۔ اب شرعی حکم یہ ہے کہ اب یہ رکوع مکمل کرے اور اس کے بعد اب آگے نماز کو مکمل کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے۔ رکوع پہ جانے کے بعد قنوت پڑھنے کے لیے واپس آنا یہ ناجائز ہے، گناہ ہے۔ ایک اسلامی بھائی کا سوال ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایک ہی چیز میں والدین نے الگ الگ حکم دیا ہے،
माँ कह रही है कि ये काम नहीं करना, वालिद साहब कह रहे हैं कि हुक्म कर रहे हैं कि ये काम करना है, तो ऐसी सूरत में औलाद को क्या करना चाहिए? ऐसी सूरत में पहले तो ये देखा जाएगा कि दोनों में से किसी का हुक्म नाजायज तो नहीं। अगर एक ने जायज काम करने का कहा, दूसरे ने नाजायज का कहा, तो नाजायज काम में तो किसी की नहीं मानी जाती। एक ये है कि दोनों काम ही जायज है, तो अब ऐसी सूरत में वालिद का हुक्म जो है वो पहले माने। गुलाम गौस भाई पूछना ये चाह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट में लोग मरते हैं उनकी मौत को हराम मौत कहा जा सकता है? एक्सीडेंट के अंदर मरने वाले को की मौत कहना जो है, ये तो बज़ाहिर बड़ा गलत होगा। एक ये है कि एक आदमी बड़ी गलत ड्राइविंग कर रहा है, जैसे लोग जहालत में करते हैं, अंधाधुंध जो है वो गाड़ी चलाते हैं, कोई परवाह नहीं करते, खतरे का ख्याल नहीं करते, उनकी महारत होती नहीं है, और अब ऐसी सूरत के अंदर वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं, तो ये तो वाकई हराम मौत है कि इन्होंने हराम मौत को खुद गले बनाया। लेकिन अगर ऐसी सूरत नहीं है, तो अब ये है कि बिल्कुल एक आदमी सही चला रहा था या सही खड़ा था और अब उसको एक्सीडेंट ने खुदा ना खासा मार दिया, तो ये तो हरगिज जो है ना, ये हराम मौत हो गया है। बहुत सी सूरतों के अंदर ये तो शहादत की मौत करार पाई। सही। मतीन अहमद भाई हैं, ये पूछ रहे हैं कि जो इमाम साहब हैं वो अगर इमामा ना बांधे नमाज पढ़ाते हुए बल्कि टोपी पहन लें, तो क्या मुक्तदी के सवाब में फर्क आएगा, कमी होगी, या बराबरी रहेगा इमाम में? और मुक्तदी ने टोपी पहनी है इमामा, और इमाम ने सिर्फ टोपी पहनी, तो मुक्तदी के सवाब में कोई फर्क नहीं। इमाम का टोपी पहनना दुरुस्त है, जायज है, और टोपी पहनकर इमामत करना भी बिल्कुल जायज है। हाँ, ये है कि इमामा अफजल है, और दूसरा ये है कि हमारी आवाम की नज़र में बहुत सी जगहों पे ये होता है कि इमाम अगर इमामा ना बांधे, सिर्फ टोपी बांधे, तो बाद का कि मायूब इस्तेमाल किया जाता है, लोग इस पर बातें बनाते हैं। तो ऐसी जगह एहतराम करना चाहिए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए कि जिसकी वजह से बाद में बातें सुननी पड़े। लेकिन मसले के एतबार से यही है कि टोपी पहनकर इमामत करवाना बिला कराहत चाहिए। हुजूर, क्या खुदकुशी वाले के लिए दुआए मगफिरत कर सकते हैं और उनकी जनाजा की नमाज जो है वो पढ़ी जाएगी? खुदकुशी करने वाले के लिए दुआए मगफिरत की जा सकती है, कि नमाज जनाजा भी पढ़ी जाएगी, क्योंकि नमाज जनाजा हर मुसलमान की पढ़ी जाएगी सिवाय इन दो सूरतों के। जैसे जो वो डाकू जो डकैती के दौरान मर गया या माँ बाप का कातिल, तो ये वो है जिनका जनाजा नहीं पढ़ा, लेकिन खुदकुशी करने वाला उनमें शामिल नहीं, तो लिहाजा उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी, और इसी तरह दुआए मगफिरत उसके लिए की जा सकती है। हाँ, जनाजे में ये है कि जो उलमा सुलहा मशाइख हैं, अगर वो शिरकत ना करें और वो ये कहें कि भाई ऐसे बंदे को जनाजा नहीं पढ़ेंगे, और उससे मकसद ये है कि लोगों को दिल में खुद की जो हुर्मत है उसके बारे में डर पैदा हो और कोई दूसरा इसका इस्तेमाल ना करे, इस वजह से अगर उलमा और मशाइख में शिरकत ना करे तो ये ठीक है, ये अच्छी बात है, लेकिन फी नफ्सी की बात जनाजा पढ़ना फर्ज किफाया। फिदा खान भाई का सवाल है, ये पूछना चाह रहे हैं कि नमाज के अंदर सीने की हड्डी छुपाने का जो हुक्म है, ये हड्डी कहाँ है, कौन सी हड्डी है? नमाज के अंदर जो सीने की हड्डी छुपाने का लिखा जाता है किताबों में, उसे कहते हैं हंसने की हड्डी। हंसने की हड्डी है ये वाली, कि जहाँ हमारा कॉलर होता है, तो ये जो कॉलर का निचला हिस्सा होता है, ये जो गले के नीचे हमारी ये हड्डी, इसको कॉलर बोन कहते हैं, ये वाली जो हड्डी है गोलाई के अंदर, ये कहलाती है हंसने की हड्डी। इसके बारे में ये है कि बटन ऐसे बंद किए जाए कि ये हंसने की हड्डी जो है ये छुप जाए, तो ये वाली हड्डी है जिसे छुपाने का कहा जाता है। सही। हुजूर, आखिरी सवाल हम अपने सिलसिले का शामिल करेंगे, और पूछा ये जा रहा है कि इमोजीज जो हैं, व्हाट्सएप इमोजीज भी हैं जो कार्टून नुमा होती हैं, इनकी गोल बना होती है शक्ल और उसमें आंखें वगैरह होती हैं, तो क्या इनका प्रिंट आउट किया जा सकता है? इसी तरह कार्टून जो होते हैं उनका प्रिंट आउट करना कैसा है? देखिए, इसमें मसला ये है,
یعنی کہ ایسی شے جو روح والی ہے، جیسے انسان، جانور، یہ روح اشیاء ہے، ان کی جو پرنٹڈ تصویر ہے یہ نہ جائز، اور جو زیرو نہیں ہے ان کی تصویر جائز ہے۔ اب ایموجیز آپ کہہ رہے ہیں، اس میں دونوں طرح کی ہو سکتی ہے۔ عام طور پہ تو وہ ہوتا ہے کہ وہ کون سا ایک، یعنی کہ بلو اپنا یلو کلر کا جیسے ہوتا ہے، یلو یا ریڈ یا کوئی بھی کلر ہو سکتا ہے، تو جسٹ اس کے اندر آنکھیں اور ہونٹ بنا دیے جاتے ہیں، تو یہ والی جو ہے نا یہ تو جائز، اس کا پرنٹ بھی جائز ہے۔ لیکن اگر وہ کسی ایسی شے کی صورت میں بنائی کہ جو باقاعدہ ایک زیرو، انسان، بچہ، بچی ایسی چیز رکھتی ہے، تو یہ جائز نہیں۔ یہی معاملہ کارٹون کا ہے۔ کارٹون اگر کسی انسانی یا حیوانی صورت کی جو ہے وہ کہ صورت دکھاتے ہیں، کہ انسان کو کارٹون کی صورت میں دکھایا یا کسی جانور کو کارٹون کی صورت میں دکھایا، تو یہ جائز نہیں۔ اور اگر کارٹون ہے، مثال کے طور پہ کوئی درخت ہے اور درخت کا کارٹون بنا دیا تو وہ بھاگتا پھر رہا ہے، یا کار کا کارٹون بنا دیا، کار بھاگتی پھر رہی ہے، یا سورج چاند کا بنا دیا وہ بھاگتی پھر رہی ہے، یا پہاڑ کا بنا دیا، یا ایسی خیالی مخلوق کہ جیسی مخلوق ہوتی نہیں اس کا بھی کارٹون بنایا، تو یہ والے کارٹونس جو ہیں یہ جائز ہیں۔ ان کی اگر فلم وغیرہ نکال دیں تو اس کی اجازت نہیں۔ سیدی، بعض اسلامی بھائیوں نے اور دعا کا بھی ارشاد فرمایا ہے، کسی نے اولاد کے لیے تو کسی نے روزگار کے لیے، کسی نے صحت کے لیے، تو دعا بھی فرما دیں پھر انشاءاللہ سلسلے کا ہے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا کریم ہم سب کی فرما، اے اللہ بخشے اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کی جائز دعاؤں کی بارگاہ میں استجاب فرما، جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ جس کے دل میں جو جائز مراد ہے اسے پوری فرما، اور جن آمین دعاؤں کے لیے بطور خاص تجویز کیے گئے انہیں اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ کے آمین دین و دنیا کی خیر عطا فرما، دنیا میں بھی خیر عطا فرما، آخرت میں بھی خیر عطا فرما۔ اللهم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ جزاكم الله خيرا۔